اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند منان ہم سب کو علی کے حقیقی شیوع میں قرار دے، علی علیہ السلام کے حقیقی اور سچے پیروکاروں میں قرار دے، اور علی علیہ السلام کا جو درد تھا وہ درد اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اور توانائی عطا فرمائے۔ ہم نے سورہ فرقان کی آیات 63 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ارادہ تھا کہ ہم آیات 77 تک اپنی گفتگو کو پہنچائیں، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے تمام صفات اور تمام کوالٹیز کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکی۔ سورہ فرقان کی جو کل ہم نے آیت تلاوت کی، انفاق کے بارے میں کہ خاصان خدا انفاق میں نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے۔ پھر آیت نمبر 74 کی طرف سیدھے جائیں گے، بیچ میں 2-3 آیتوں کو ہم چھوڑیں گے، چونکہ آج ہم مولا علی علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں جو انہوں نے ضربت لگنے کے بعد اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین اور بلکہ پوری انسانیت اور اپنے تمام شیعوں کے لیے بیان کی ہے، اس کے اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر 74 میں ان اللہ کے بندوں کی ایک اور اہم اور امپورٹنٹ صفت کے بارے میں، بلکہ ان کی ایک آرزو، ان کی ایک تمنا، ان کی ایک تڑپ، ان کی ایک خواہش، ان کی ایک دعا کے بارے میں ہیں۔ والذین یقولون، شبہ قدر کے شبہ قدر میں بھی ہم بسر کر رہے ہیں۔ 19 رمضان کی شب پیچھے چھوڑ چکے ہیں، کل 21 رمضان ہے۔ 21 رمضان کی شب قدر اور 23 رمضان، ہماری ایک بڑی دعا یہی ہونی چاہیے جو خاصان خدا اور اللہ کے
پیاروں کی دعا تھی، وہ دعا یہ ہے والذین یقولون، جو خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا، پالنے والے، ہمارے معبود، حب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجنا، جو ہماری شریک حیات ہے، وذریاتنا، جو ہماری اولاد ہے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، یعنی معبود ہمارے بچوں کو، ہماری شریک حیات کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، ہمارا سکون، ہمارا قرار، ہمارے لیے اطمینان بنا دے، یعنی ہمارے بچے ایسے ہوں، ہماری شریک حیات ایسی ہو کہ ان کا اخلاق دیکھ کر، ان کا ایمان دیکھ کر، ان کا کریکٹر دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر، ان کی شرافت دیکھ کر ہم سکون محسوس کریں، ہم اطمینان محسوس کریں، ہم اطمینان محسوس کریں، ہم چین سے رہیں۔ پھر اسی آیت میں آگے چل کر ان کی ایک اور دعا کی طرف، عباد الرحمن، اللہ کے ممتاز بندوں کی ایک اور دعا کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی دعا ہوتی ہے خالق کی بارگاہ میں، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، معبود ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ پرہیزگاروں کے پیشوا تو اولاً و حقیقتاً علی اور آل علی ہے، البتہ بہت نیچے درجے پر بہت سارے لوگ بھی اپنے اندر یہ کوالٹی اور یہ خصلت پیدا کر سکتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے حقیقتاً امام و پیشوا علی اور آل علی ہیں، لیکن علی اور آل علی کی حقیقی پیروکاری کے نتیجے میں ہمارے مہاراجہ کرام کو، مجتہدین کرام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کے پرہیزگار لوگ سید علی خامنئی کی پیشوائی پر افتخار کر رہے ہیں، سید علی سیستانی صاحب کی مرجعیت پر افتخار کر رہے ہیں، لبنان کے علی کے غلام اور پیروکار سید حسن نصر اللہ کی قیادت پر اور لیڈرشپ پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ پرہیزگاروں کا امام کیسا ہوتا ہے، اور اس پرہیزگاروں کے امام کا درد کیا ہوتا ہے؟ جو فاسق و فاجر و گمراہوں کا پیشوا ہوتا ہے، اس کا درد کیا ہوتا ہے؟ اور جو پرہیزگاروں، متقین اور خدا ترس لوگوں کا امام و پیشوا ہوتا ہے، اس کا درد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ویژن کیا ہوتا ہے؟ اس کا نصب العین کیا ہوتا ہے؟ اس کے گولز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں؟ پرہیزگاروں کا امام امت کے بارے میں کن چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے؟ پرہیزگاروں کا امام امت کے بارے میں کن چیزوں کے بارے میں بے چین ہوتا ہے؟ پرہیزگاروں کا امام اپنی امت کے بارے میں کن چیزوں کے بارے میں، کون سی چیزیں جو اس کی نیند حرام کر دیتی ہے؟ پرہیزگاروں کا امام اپنی امت کے بارے میں کون سی کوالٹیز اور کون سی صفات کے بارے میں اپنے سینے میں، اپنے دل میں درد محسوس کرتا ہے؟ اگر یہ جاننا ہو کہ پرہیزگاروں کے امام کا درد کیا ہوتا ہے اور پرہیزگاروں کے امام کی بے چینی کیا ہوتی ہے، اور پرہیزگاروں کے امام کی تڑپ کیا ہوتی ہے، تو ہمیں نہج البلاغہ اٹھانی ہوگی۔ نہج البلاغہ
नहज अल-बलागा अली के दर्द का तर्जुमान है। अली इंसानियत के बारे में, उम्मत के बारे में किस किस्म का दर्द रखते थे वो पूरा नहज अल-बलागा में बयान किया गया है। और अगर हमें नहज अल-बलागा का खुलासा और समरी पढ़नी हो तो 19 रमज़ान को ज़रबत लगने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम, परहेज़गारों के इमाम ने, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, उस परहेज़गारों के इमाम ने जो वसीयत फरमाई है वो अली अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात, अली अलैहिस्सलाम की नहज अल-बलागा का खुलासा और समरी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये ज़रबत, जब ज़रबत लगी, ये वसीयत जो नहज अल-बलागा में लेटर नंबर 47 नामे 47 ख़त नंबर 47 में दर्ज है। अली अलैहिस्सलाम ने ये ज़रबत, अली अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत कब की है ये जानना बहुत ज़रूरी है। किन हालात में बयान की? अली के हालात क्या थे? शहीद मिर्ज़ा मुतहरी अली अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं कि जब अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी तो वो ज़रबत इतनी कारी थी, अली अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते थे, और जब होश आता था तो किसी न किसी चीज़ की वसीयत करते थे। वो ज़रबत इतनी कारी थी, बीच बीच में अली अलैहिस्सलाम बेहोश होते थे। 19 रमज़ान की सुबह से लेकर 21 रमज़ान तक जो अली अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, बीच बीच में अली अलैहिस्सलाम बेहोश होते थे। शहीद मिर्ज़ा मुतहरी कहते थे कि जब भी अली अलैहिस्सलाम होश में आते थे तो अपने मानने वालों के लिए, इंसानियत के लिए कोई ना कोई बात कहते थे। बल्कि बाज़ ने लिखा है कि जब तबीब ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपकी सलामती से और ठीक होने से नाउमीद और मायूस हो चुका हूँ, कि बाज़ ने लिखा अली अलैहिस्सलाम ने कलम और दवात मंगवाया और ये वसीयत लिखी। सवाल ये है कि जब इतनी शदीद ज़रबत जो इब्न मुलजुम ने 1 महीने से ज़्यादा जहर में वो भिगोई थी वो तलवार, और वो ज़रबत अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगी, अली अलैहिस्सलाम फिर वसीयत क्यों करते हैं? सामीन मोहतरम, इससे पहले भी अर्ज़ किया, उम्मत के लिए इमाम माँ और बाप से ज़्यादा शफीक होता है। माँ बाप को अपने बच्चों की उतनी फ़िक्र नहीं होती है जितनी फ़िक्र एक इमाम को अपनी उम्मत की होती है। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में उतने फ़िक्रमंद और बेचैन नहीं होते हैं जितना एक हकीकी इमाम, एक मासूम इमाम अपनी उम्मत की भलाई के लिए, अपनी उम्मत की हिदायत के लिए, अपनी उम्मत की बेदारी के लिए बेचैन होता है। कुरान में सूरह कहफ आयत नंबर 6, सूरह शुअरा आयत नंबर 3 और सूरह तौबा आयत नंबर 128 में पैगंबर की इसी खसलत और इसी दर्द के बारे में इशारा है। इरशाद होता है, लअल्लका बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। सूरह कहफ आयत नंबर 6। खुदा अपने हबीब से कह रहा है, मेरे हबीब, शायद उम्मत की हिदायत का गम तुम्हें हलाक कर देगा। लअल्लका बाखिउन नफ्सक, शायद आप मेरे हबीब अपने को हलाक करेंगे। इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो गोया आप हलाक करेंगे अपने आप को। इतना दर्द है आपको इन लोगों का। फिर सेम यही अल्फाज आयत नंबर 3 सूरह शुअरा में, लअल्लका बाखिउन नफ्सका इल्ला अल्ला यकुनु मोमिनीन, मेरे हबीब अगर ये ईमान नहीं लाएंगे
تو گویا آپ ان کو ایمان لانے کے راہ میں، ان کو ایمان لانے کی رسالت میں، ان کو مومن بنانے کی مشن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. اتنا درد ہے ان لوگوں کا. اور پھر سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں پھر یہی ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. لوگو تمہارے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے، ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشکلات اس سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے، تمہاری مشکلات، تمہاری گمراہیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے. نبی اور امام کے اندر امت کا اتنا درد ہوتا ہے، امت کے ہدایت کے راستے میں گویا اپنے آپ کو ہلاکت خطروں میں ڈالتے ہیں. ان کا سب سے بڑا درد امت ہوتی ہے، ان کا سب سے بڑا درد لوگ ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی بے چینی، سب سے بڑی فکر امت کی ہدایت اور امت کو گمراہی سے نکالنا ہوتا ہے. اسی درد نے علی علیہ السلام کو ابن ملجم کی ضربت کا درد بلایا اور امت کا درد یاد آیا. امت کی ہدایت کی فکر، امت کی رستگاری کی فکر اور امت کی نجات کی فکر علی علیہ السلام کو زیادہ ستانے لگی ضربت سے زیادہ. چونکہ علی، یہ وصیت نامہ علی علیہ السلام کی مہربانی کا نتیجہ، یہ وصیت نامہ علی علیہ السلام کی امت کے درد اور انسانیت کے درد کا نتیجہ ہے. یہ وصیت نامہ علی علیہ السلام کی بشریت کے لیے حد درجہ اہمیت اور امپورٹنٹ ہے. اس وصیت نامے میں جیسے عرض کیا، علی علیہ السلام نے 22 اہم امپورٹنٹ چیزوں کی وصیت کی ہے کہ جن پر ایک امت کا دار و مدار ہے، ایک قوم کا دار و مدار ہے. ایک قوم کی سرفرازی اور ایک قوم کی سربلندی اور ایک قوم کی نجات انہی اہم چیزوں میں مضمر ہے اور پوشیدہ ہے جن کی وصیت علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد کی ہے. پہلی چیز جس کی وصیت کی مولا علی علیہ السلام نے، وہ ہے للحسن والحسین علیہما السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. سید رضی لکھتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو امام حسن اور امام حسین کو خطاب کر کے کائنات کے امام نے فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ. یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے، توجہ کرنے کی قابل ہے کہ جب انسان کے پاس ٹائم بہت محدود ہو، ایک انسان ہاسپٹل کے بیمار پر پڑا ہو، ڈاکٹر اس سے کہے کہ آپ کچھ منٹوں کے مہمان ہیں، تو ایسا انسان سب سے اہم ترین چیزوں کی وصیت کرتا ہے. علی علیہ السلام کو ضربت لگ چکی ہے اور ضربت اتنی کاری ہے کہ طبیب نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی سلامتی سے نا امید ہوں. تو اب اندازہ ہوتا ہے علی علیہ السلام نے جن چیزوں کی وصیت کی ہے وہ علی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، امت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. علی امت کے سلسلے میں جن چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ نگران اور پریشان ہے وہ یہی چیزیں ہیں جو وصیت نامے میں بیان کی ہے. پہلی چیز جس کے بارے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ فکر جو علی کو ستاتی ہے وہ امت کے تقوی کی فکر. لہذا فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. نہج البلاغہ کے سب سے زیادہ رائج موضوعات میں سے ایک موضوع تقوی ہے. نہج البلاغہ نے جس ایک موضوع کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ موضوع تقوی ہے.
شاید نہج البلاغہ میں جتنا تقوی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کسی اور موضوع کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور کسی اور کتاب میں اتنا تقوی کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جتنا نہج البلاغہ میں ہائی لائٹ کیا گیا۔ نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کے دوسرے نورانی کلمات پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ تقوی ایک روحانی اور مقدس طاقت کا نام ہے جو کافی زیادہ تمرین اور مشق کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ روحانی طاقت، یہ مقدس طاقت انسان کے اندر تمرین کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے آج ماہ رمضان میں ہم تقوی کی تمرین اور تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ روحانی طاقت روح کو طاقتور اور شاداب بناتی ہے اور انسان کو پست اور حیوانی خصلتوں، حیوانی کوالٹی سے دور رکھتی ہے، اس لیے کہ اس انسانی پیکر میں، انسانی فیس کے اندر چبساں اس کے باطن میں انسانی کوالٹیز نہیں پائی جاتی، حیوانی کوالٹیز پائی جاتی ہے۔ جیسے خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصورت صورت الانسان والقلب قلب الحیوان۔ کتنے لوگ ہیں جن کا فیس، جن کا چہرہ انسانی ہے لیکن اندر دھڑکنے والا دل حیوانی ہے۔ ویسے تقوی ایک روحانی طاقت ہے۔ یہ روحانی طاقت انسان کو پست اور حیوانی خصلتوں سے دور رکھتی ہے، اور اس روحانی طاقت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول اور انسان کو اپنا مالک بناتی ہے۔ انسان کو اپنا مالک۔ بہت سارے لوگ اپنے مالک نہیں ہوتے ہیں، ان کا مالک ان کی خواہشات ہوتی ہے، خواہشات کے غلام۔ بہت کم لوگ جو اپنے آپ کے مالک ہوتے ہیں، صاحبان تقوی یعنی وہ لوگ جو اپنے مالک ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے مالک ہوتے ہیں، اپنے ارادوں کے مالک ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اپنی توانائیوں کے مالک ہوتے ہیں، اپنے جذبات کے مالک ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس خطبہ نمبر 16 میں مثال دیتے ہیں، گناہ گار اور بے تقوی انسان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جس گھوڑے کی لگام سوار سے چھوٹ گئی ہو، اور پھر گھوڑے کی جس طرف مرضی ہو وہاں جاتا ہے اور سوار کا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ مولا علیہ السلام مثال دیتے ہیں، تقوی کی مثال اس سواری کی ہے جس کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہو، اور وہ سواری وہیں جاتی ہے جہاں سوار کی نجات ہو اور جہاں سوار چاہے۔ باتقوی انسان وہ ہے جس نے خواہشات کی لگام استعمال کی ہو، خواہشات کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی ہو، خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھا ہو۔ جب انسان کی لگام اپنے ہاتھ میں ہوتی ہو گھوڑے کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ کنٹرول سواری کا نہیں، سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سواری کو سوار کی مرضی سے منزل طے کرنا ہوتی ہے، لیکن جب لگام سوار کے بدلے سواری کے ہاتھ میں ہو، گھوڑے کے ہاتھ میں ہو، تو گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ سوار کا کنٹرول سواری کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوار کو سواری کی مرضی کی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، جس طرف گھوڑا جائے گا وہیں سوار کو جانا پڑتا ہے۔ اب یہ لمبی گفتگو ہے۔ دوسری وصیت مولا علی علیہ السلام نے کی، فرمایا وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا۔ سوال یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں دنیا پرستی کے بارے میں اتنی زیادہ گفتگو کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں لوگ شدید دنیا پرستی کے شکار ہو چکے تھے، نہ خلیفہ سوم کی نہ عادلانہ تقسیم کی وجہ سے۔
نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام نے دنیا کی تعریف بھی کی ہے اور دنیا کی مذمت بھی کی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں مت جرو اولیاء اللہ، یہ دنیا خدا کے ولیوں کی تجارت کی جگہ ہے۔ مسجد احباء اللہ، خدا کے پیاروں کی سجدہ کی جگہ یہی دنیا ہے، ان کی تجارت کی جگہ یہی دنیا ہے۔ مذمت بھی کی ہے، لبئس المتجر ان تری الدنیا لنفسک ثمنا، یہ دنیا کتنی بری تجارت ہے اگر انسان اسی دنیا کو اپنی قیمت سمجھے۔ دنیا وسیلہ ہے، اگر دنیا ہدف بنے تو یہ قابل مذمت ہے۔ دنیا حرکت کی جگہ ہے، اگر یہ حرکت کو روکنے کا سبب بنے تو یہ قابل مذمت ہے۔ دنیا کے ساتھ رابطہ اگر زنجیر بنے تو مذموم ہے۔ دنیا مسافر خانہ اگر ہمیشہ رکنے کا گھر بنے تو یہ قابل مذمت ہے۔ واللہ اسی لیے مولا فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ الدَّارُ مَا لَمْ يَرْضِ بِهِ دَارًا، یہ دنیا بہت اچھا گھر ہے بشرطے کہ انسان اس کو ہمیشگی کا گھر نہ سمجھے۔ الدنیا دار و مجاز لا دار و قرار، یہ دنیا ایک گزرگاہ، ایک پل ہے، رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا پرواز کی جگہ ہے، اگر یہ پرواز سے روکے تو یہ قابل مذمت ہے۔ دنیا آخرت سازی کا وسیلہ ہے، اگر یہ آخرت برباد کرنے کا وسیلہ بنے تو یہ قابل مذمت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اسی دنیا میں رہ کر خدا کی مرضی حاصل کی۔ یہی علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں غریبوں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ پوچھتے تھے مولا آپ کون ہے؟ وہ کہتے تھے خدا کا ایک بندہ خدا کے بندوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے شانوں پر بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ پھر مولا فرماتے وَلَا تَأْسَفْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِّيَ عَنْكُمْ، اگر دنیا میں سے کوئی چیز کھو جائے تو افسوس مت کرو، ٹینشن کے گرفتار مت ہو جاؤ، پریشانی میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ دنیا آتی ہے جاتی ہے، عہدہ نہ ملا، نوکری نہ ملی، کرسی نہ ملا، پیسوں میں خسارہ ہوا، تجارت میں نقصان ہوا، اس پر بہت زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹے کو نوکری نہ ملی یہ قابل افسوس نہیں ہے، رشتہ نہ ملا یہ قابل افسوس نہیں ہے، لیکن اگر رشوت دے کر نوکری ملے تو یہ قابل افسوس ہے۔ بیٹے کو کم نمرات ملے یہ قابل افسوس نہیں ہے، لیکن اگر بیٹا نقل کر کے پاس ہوا اور کسی بلندی تک پہنچ گیا یہ قابل افسوس ہے۔ کیوں؟ اب وہ دوسروں کا حق مار کے یہ روزی کھا رہا ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ کہ چھوٹے اور بڑے گھر میں آپ انسانوں کی طرح رہتے ہیں یا حیوانوں کی طرح، اہم یہ ہے۔ چوتھی وصیت مولا فرماتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ، حق گو بنو، ہمیشہ حق گو بنو، سردار بھی ہو حق گو بنو، تنہا رہو حق گو بنو۔ کیوں؟ حق کے ساتھ اگر انسان ہلاک بھی ہو جائے تو یہ نجات ہے۔ امام کاظم فرماتے ہیں اتق اللہ وقل الحق وان کان فیہ ہلاکک فان فیہ نجاتک، حق کہو اگرچہ حق کہنے میں ہلاکت ہی ہو، حق کے راستے میں ڈٹنے کے بعد خطروں میں گر جائے انسان ہلاک ہو جائے، امام کاظم فرماتے ہیں یہ ہلاکت نہیں ہے نجات ہے۔ وَدَعِ الْبَاطِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاتُكَ فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكُكَ، باطل چھوڑو اگرچہ باطل کے ساتھ نجات ہی دکھائی دے، باطل کے ساتھ نجات ہی انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ امام کاظم فرماتے ہیں ہلاکت باطل کا ساتھ دینا ہے، باطل کو چھوڑو، باطل کی نجات ہی ہلاکت ہے۔ حق گو انسان مطمئن ہوتا ہے، باطل پرست انسان پریشان ہوتا ہے، لہذا مولا فرماتے ہیں حق گو بنو۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اجر آخرت کے لیے کام کرو، خدا کی مرضی کے لیے کام کرو، خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرو۔
مخلوقات کو خوش کرنے کے لیے کام مت کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام مت کرو۔ شہید مرزا متحری فرماتے ہیں اگر انسان اپنی پسند کے لیے کام کرے، اپنوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، شہید فرماتے ہیں یہ نفس پرستی ہے، نفس پرستی۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے یہ بت پرستی ہے، اور اگر خدا اور مخلوقات دونوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، فرماتے ہیں یہ شرک ہے اور دوگانہ پرستی ہے، نفاق ہے۔ پھر فرماتے ہیں اپنا کام اور مخلوقات کا کام، اپنا کام بھی اور مخلوقات کا کام، دونوں کا کام خدا کے لیے کرنا یہ توحید پرستی ہے، یہ خدا پرستی ہے۔ اپنے کام بھی اور مخلوقات کے کام بھی، دونوں کو انسان خدا کے لیے انجام دے، اس کو کہتے ہیں توحید پرستی۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کی مولا علی علیہ السلام وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ظالموں کے دشمن بنو اور مظلوم کے یارو مددگار بنو۔ علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ظالموں کا ساتھ دے، اور علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا مظلوموں کے کنارے کھڑا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا امام اور پیشوا علی ہو وہ ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں سراپا احتجاج، اور ہر قسم کے مظلوم اپنے مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ مظلوم یا نہیں، اس مظلوم کا پشت و پناہ، اس مظلوم کا حامی، اس مظلوم کا ناصر علی کا ماننے والا ضرور ہوگا۔ پھر اسی امپورٹنٹ موضوع کی طرف پھر پلٹ کے آتے ہیں، ہوتا ہے نا جو بہت امپورٹنٹ موضوع ہوتا ہے، شفیق ماں باپ بار بار اپنے بچے کے لیے وہ دہراتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہیں، چونکہ تقویٰ علی علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ موضوع ہے اور امت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لہذا پھر پلٹ کے آئے۔ پھر مولا نے فرمایا اوصیکم وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو، اپنے تمام فرزندوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ چونکہ امام امت کا باپ ہوتا ہے، پیغمبر نے بھی کہا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، لہذا یہ باپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کو ضربت لگنے کے باوجود دوسری مرتبہ تاکید کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جو پرہیزگاروں کا پیشوا ہوتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 74، جو پرہیزگاروں کا پیشوا ہوتا ہے اس کا در تقویٰ ہوتا ہے، وہ قوم کے مال کے بارے میں، قوم کی ثروت کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند نہیں ہوتا جتنا ان کے تقویٰ کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تقویٰ ہی ہے جو ان کے مال کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے علم کو، ان کی ٹیلنٹ کو صحیح ڈائریکشن دے سکتا ہے، اور آج دنیا میں اسی کا خلا ہے۔ بے تقویٰ پولیٹیشین، بے تقویٰ بزنس مین، بے تقویٰ سیاستدان، بے تقویٰ سماجی ورکر۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ موضوع کی طرف مولا وصیت کرتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے کاموں میں نظم۔ انسان کی انفرادی اور انڈیویجول لائف ہو یا سوشل اور اجتماعی زندگی ہو، یہ نظم ہے جو فرد اور قوم کی بقا کا ضامن ہوتا ہے۔ نظم
बिखरी हुई कौम, बिखरा हुआ फर्द, जिसके पास प्लान न हो, जिसके पास मंसूबा न हो, जिसके पास स्ट्रैटेजी न हो, वो कौमें आगे नहीं बढ़ती हैं। कौमें बेहतरीन प्लानिंग की वजह से, बेहतरीन नज़म की वजह से, बेहतरीन मंसूबे की वजह से आगे बढ़ती है। अलबत्ता जब दीन नज़म की बात करता है, जब अहले बैत नज़म की बात करते हैं, तो वो ज़ाहिरी ज़िंदगी के लिए भी नज़म, बातनी ज़िंदगी के लिए भी नज़म। आज यूरोप अमेरिका में ज़ाहिरी ज़िंदगी के लिए कितना खूबसूरत नज़म है, हर चीज़ अपने जगह पर परफेक्ट नज़र आती है, लेकिन बातनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद। वो लोग जिनका दिन में ऑफिस में 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होता, इतना अच्छा वर्क कल्चर है वहाँ, लेकिन उनकी रातें गुनाहों में, डांस क्लबों में, नाइट क्लबों में, शराब की महफिलों में, किस तरह उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी पाक दामनियाँ ज़ाया और बर्बाद हो रही हैं। इसलिए नाजायज़ लोगों की कितनी बड़ी तादाद है वहाँ, कितनी बड़ी तादाद है वहाँ। इसलिए कि ज़ाहिरी ज़िंदगी में नज़्म पाया जाता है, नज़्म तरतीब पाया जाता है, बातनी ज़िंदगी में बिल्कुल लाकानूनियत है, नज़्म और तरतीब का कोई नामो निशान नहीं है। वक़ौल इकबाल के ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपने हिकमत के खमो पीछ में उलझा ऐसा, आज तक फ़ैसले नफ़ो व ज़रर कर न सका, जिसने सूरज की शाओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीक सहर कर न सका। आज का मॉडर्न इंसान बीरूनी दुनिया की तारीकी दूर कर सका, अपने अंदर की तारीकी दूर नहीं कर सका। बीरूनी दुनिया में परवाज कर रहा है, अपनी दुनिया, अपने अंदर की दुनिया में इसके बालों पर कट चुके हैं। फिर एक और अहम इज्तिमाई और सोशल मसले की तरफ मौला इशारा करते हैं, फरमाते हैं कि वसलाहि ज़ात बैनकुम, और देखो जो तुम्हारे ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हुआ हो, जो समाज के लोगों के दरमियान बिगाड़ पैदा हुआ हो, रिश्तों में बिगाड़ पैदा हुआ हो, वो बिगाड़ दूर करो, वो दूरियां ख़त्म करो, नाचाकियाँ ख़त्म करो, इख्तलाफात ख़त्म करो, कुदूरतें ख़त्म करो, नाराज़गियाँ ख़त्म करो। फिर फरमाते हैं फ़इन्नी समेतु जद्दकुमा सल्लल्लाहु अलैहि वाली, ए हसन ए हुसैन, मैंने तुम्हारे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना, यक़ूल, वो फरमाया करते थे, वसलाहु ज़ातुल बैन अफ़ज़लु मिन आमतिस सलात वस्सौम, कि नफ़रतों को दूर करना, जो फासले ईजाद हो चुके हैं सोसाइटी के मेंबर्स के दरमियान, सोसाइटी के लोगों के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान, शियों के दरमियान, एक कम्युनिटी के दरमियान, उन फासलों को दूर करना, उन कुदरतों को दूर करना, उन इख्तिलाफ को दूर करना, मैंने तुम्हारे जज से सुना, फरमाया कुदरतों को दूर करना, फासलों को दूर करना, इख्तिलाफात को दूर करना, रिश्तों में जो बिगाड़ा उस बिगाड़ को ठीक करना, ये आम नमाजों और रोज़ों से अफजलो बरतर है, बरतर। क्यों? अहले बैत जिस उम्मत की तश्कील चाहते हैं, उस उम्मत में कुदूरतें नहीं होनी चाहिए, नफरतें नहीं होनी चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए। देखो, ज़रबत लगने के बावजूद भी अली हमारी इख्तिलाफात के बारे में फिक्रमंद है, ज़रबत लगने के बावजूद फिक्रमंद है। फिर फरमाते थे अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम फला तुगब्बु अफ़वाहुम वला यगीबु बिहज़रतिकुम, खुदारा खुदारा यतीमों का ख्याल करना, ऐसा न हो वो तुम्हारे सामने ज़ाया हों। अल्लाह अल्लाह फ़ी जीरानिकुम, खुदारा खुदारा हमसायों का ख्याल करना, फ़इन्नहु वसीयतु नबीयुकुम, हमसायों के बारे में तुम्हारे नबी वसीयत करते थे, इतनी ताकीद करते थे, मा ज़ाल यूसी बी हत्ता ज़न्नना अन्नहा सयुवर्रिसुहुम, हसन हुसैन हमसायों के बारे में नबी इतनी वसीयत करते थे, हमें गुमान होने लगा था कि शायद हमसायों को भी हमारे माल में से कुछ हक मिलेगा।
اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، خدا را قرآن کا خیال رکھنا، قرآن پر عمل کرنا، ایسا نہ ہو دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے۔ علی کا درد، ضربت لگنے کے بعد قرآن کی فکر، ضربت لگنے کے بعد ہمسایوں کی فکر، ضربت لگنے کے بعد یتیموں کی فکر۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم فلا تخلوہ ما بقیتم، خدا را خانہ خدا کی فکر کرنا، یہ مسلمانوں کی مرکزیت کی نشانی ہے، اس مرکزیت کو محفوظ رکھنا۔ اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، خدا را خدا کے راستے میں اپنی مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرو، وہی انفاق، مال کے ذریعے جہاد۔ علیکم بالتواصل والتباذل، خدا را ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا، صلہ رحم کرنا۔ دوریا علی کو پسند نہیں ہے، دوریا علی کو پسند نہیں ہے، شاید ایک دوسرے سے دور ہوں۔ دشمنوں نے ہمیں دوریاں ایجاد کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام ہمیں قریب کرنے کے لیے وقت ضربت لگنے کے بعد بھی ہماری اس قربت کے بارے میں، اتحاد کے بارے میں فکر مند ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، خبردار ایک دوسرے سے رکنا موڑنا، قطع رحم نہ کرنا، ایک دوسرے پر مال خرچ کرو۔ کل جو ہمارا موضوعی گفتگو تھا، لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دیکھو میرے بچوں، میری امتیوں، میرے ماننے والوں، میرے شیعوں، امر بالمعروف کو نہ چھوڑنا۔ قوم میں کسی جگہ کوئی برائی دکھائی دی، نقصان دہ کوئی سنت دکھائی دی، زبان کھولو، ڈرو مت۔ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اگر امر بال تم لوگوں نے چھوڑا، علی علیہ السلام ہمیں چنوتی دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اگر امر بالمعروف میں نے ماننے والوں کے درمیان چھوٹ گیا، اگر امر بالمعروف ترک ہو گیا، اگر نماز جمعہ میں امر بالمعروف ترک ہو گیا، ہمارے مجلسوں میں امر بالمعروف ترک ہو گیا، ہمارے ماہ رمضان کی تبلیغ میں امر بالمعروف ترک ہوا، مولا فرماتے ہیں فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، بدترین لوگ تمہارے اوپر قابض ہو جائیں گے، تمہارے اوپر غلبہ پائیں گے، تم لوگ دعا کرتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ پھر مولا فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون، کہیں ایسا میں نہ دیکھوں کہ تم لوگ مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلو اور یہ کہہ کے پکارو قتلا امیر المومنین قتل کیے گئے، اور اس بہانے، اس نعرے کی بنیاد پر مسلمانوں کا ناحق خون بہاؤ۔ فرماتے ہیں الا لا تقتل النبی الا قاتلی، دیکھو خبردار میرے بدلے فقط میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی نہ چھیڑے، اس کے بچوں کے ساتھ کوئی نہ چھیڑے، اس کی فیملی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ انظروا، خبردار، اذا انا مت من ضربتی ہاذی، اگر میں ابن ملجم کی اس ایک ضربت سے میں شہید ہوا، فاضربوہ ضربۃ بضربہ، تو ابن ملجم کو ایک ضربت کے مقابلے میں صرف ایک ہی ضربت لگانا۔ یہ ہیومن رائٹس کا پاسبان امام، انسانی احترام کا پاسبان امام، یہ حقوق بشر کا پاسبان امام، جو قاتل کے بارے میں بھی اس قدر فکر مند ہے، بچوں سے کہہ رہے ہیں بس فاضربوہ ضربۃ بضربہ، ایک ضربت کے مقابلے میں ایک ضربت، ولا تمثلوا بالرجل، دیکھو اس کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ کسی کی لاش کو ٹکڑے مت کرنا، بے احترامی مت کرنا، چاہے وہ ایک کتا ہی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔
یا علی ابن ابی طالب مولا پر ہمارا سلام ہو مولا۔ 19 رمضان کو مولا علی علیہ السلام ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ ام کلثوم نے 2 چیزیں رکھی افطار کے لیے۔ مولا نے کہا بیٹی تم نے کب دیکھا تیرے باپ نے 2 چیزوں کے ساتھ افطار کیا ہو؟ بیٹی ایک چیز اٹھاؤ۔ صبح سحر کے وقت نکلے، دروازے سے جب باہر نکلے تو مرغابیوں نے علی علیہ السلام کے ارد گرد طواف کرنا شروع کیا۔ حسنین نے ان کو دور اور جدا کرنا چاہا، کہا حسنین ان کو رونے دو، اس وقت یہ مرغابیاں نوا گناہ ہے، نماز کے بعد دیکھو انسان نوا گناہ ہو گئے۔ علی مسجد میں گئے، اذان دی، اور جب مسجد کوفہ کے محراب میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ ابن ملجم نے ضربت لگائی، علی علیہ السلام کا سر شگافتہ ہوا۔ علی علیہ السلام نے فریاد دی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ منادی نے ندا دی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، آج ہدایت کے ستون گر گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے علی نے جن اہم چیزوں کی وصیت کی ہے، پالنے والے ہمیں ان اہم چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ضربت لگنے کے بعد بھی جو درد علی کے سینے میں تھا وہ درد اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے علی کے درد کو اپنا درد بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن چیزوں کے بارے میں علی فکر مند تھے ہمیں بھی ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔